قرآن میں ہے کہ یہود و نصار جو ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہیں جی، تو اکثر ہماری بحث ہوتی ہے، تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا جو شخص دوست نہیں ہوتا تو وہ کیا دشمن ہی ہوتا ہے؟ میں اس کی بہت دفعہ وضاحت کر چکا ہوں کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت برپا کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں پر جب اللہ کی حجت پوری ہو گئی، ہر لحاظ سے حق واضح کر دیا گیا ہے، تو یثرب کے یہود و نصارہ نے جو رویہ اختیار کیا یہ قرآن نے اس پر تبصرہ کیا، یعنی ان یہود اور ان نصارہ ان یہود اور ان نصارہ کے بارے میں یہ خاص سیاق و سباق کی بات ہے، اس کا تعلق دنیا بھر کے یہود و نصارہ سے نہیں ہے۔ اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ یہ لوگ ہیں کہ ان کے سامنے پیغمبر کی دعوت آئی، ان کے سامنے حقائق آ گئے، ان کے سامنے قرآن پیش کر دیا گیا، لیکن یہ نہ صرف یہ کہ اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور پیغمبر کی طرف سے حق کو پوری طرح واضح کر دینے کے باوجود ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، پیغمبر کو پہچان لینے کے باوجود ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور ایمان لانا تو ایک طرف، یہ دشمنی پر اتر آئے ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو زد پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ ان یہود و نصارہ پر تبصرہ ہے، اس کو لوگوں نے ایک عام چیز سمجھ لیا ہے، اس کا دنیا بھر کے یہود و نصارہ، لیکن ہمارے بڑے اہل علم مفسرین میں سے لوگ کیا یہی کہتے ہیں بات؟ قرآن مجید کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اس میں بعض اوقات سیاق و سباق کو نظر انداز کر کے لوگ اس کی تعویل تفسیر کر دیتے ہیں۔ ایک خاص موقع کے اوپر یہ بات کہی گئی ہے اور اسی میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہی یہود و نصارہ کے اندر سے، انہی اہل کتاب کے اندر، قرآن کے اپنے الفاظ ہیں لیسوا سوا، سارے برابر نہیں ہیں، یعنی ان کے اندر بھی قرآن نے کہا ہے کہ سارے برابر نہیں ہیں، ان میں تو وہ لوگ بھی ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور جو اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنی جو کچھ اللہ نے دے رکھا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ